السلام علیکم ناظرین، امید سحر کی ایک اور نئی نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان معین الدین زئی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے، تو اسی سلسلے میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد باجوہ صاحب۔ تو انہی کی زبانی جانیں گے کہ تعلیم کیوں اتنی ضروری ہے۔ کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی میں اعجاز کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور ہمارے ایک بھائی کا بھی سوال آیا ہوا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم اعجاز۔ وعلیکم السلام۔ چونکہ آپ ایک استاد ہیں، پچھلا پروگرام ہمارا گزرا ہے، اس میں بھی کچھ سوالات ہمارے آئے تھے، اس میں سے کچھ جوابات مل چکے ہیں، تو چونکہ ایک استاد کی حیثیت سے بھی میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ تعلیم کی اہمیت کیوں اتنی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کر لو اچھی نوکری مل جائے گی، تعلیم حاصل کر لو تمہارے بچے شعور آ جائے گا تمہارے بچوں میں۔ جس طرح سے آپ نے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک گھر میں اگر آپ نے تعلیم کو اجاگر کرنا ہے تو اس کی والدہ یا والد کا ایک لازمی ہے کہ تعلیم وہ حاصل کرے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کی اہمیت آپ میرے ناظرین کو اگر بتا دیں سب سے پہلے سوال میں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ وعلیکم السلام معین۔ آپ نے مجھ سے سوال، ایک عجیب سا سوال کیا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ایک سیمینار میں گیا اور اس سیمینار کا ٹائٹل تھا امپورٹنس آف ایجوکیشن، تو بڑی حیرت سی ہوئی کہ میں نے کبھی امپورٹنس آف آکسیجن پہ کبھی کوئی سیمینار نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی امپورٹنس آف فوڈ پہ سیمینار نہیں دیکھا کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہو کہ جی آکسیجن کی کیا اہمیت ہے، یہ اسے حاصل کرو جی آکسیجن کی اتنی اہمیت ہے۔ یہاں بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کھانے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، کھانا کھانا چاہیے۔ تو جب ان چیزوں پہ کام نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، تو میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آکسیجن آپ کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہے، جس طریقے سے کھانا آپ کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تعلیم آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی جیسے آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ یعنی کہ جو جانوروں اور انسان کے درمیان بنیادی فرق ہے وہ تعلیم کا فرق ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم جاہل پیدا کیے گئے تھے، تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور ہم نے تمہیں علم بخشا۔ پھر فرمایا قلم کے ذریعے علم بخشا، یعنی علم اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی میراث بنایا ہے، اور جب انسان کو دوسروں سے مختلف کرنے کے لیے اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ تم جاہل پیدا کیے گئے تھے، تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور ہم نے تمہیں علم سکھایا، یعنی اللہ علم سکھاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ فرض سے مراد یہ ہے کہ اگر نہیں حاصل کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو اتنا جس طریقے سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، علم حاصل کرو گے تو انسان نہیں رہ پاؤ گے۔ سو اس وجہ سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت آپ نے جیسے اپنے سوال میں ہی اس کا آدھا جواب دے دیا کہ آپ کو شعور ملتا ہے۔ شعور لفظ کا مطلب کیا ہے؟ شعور لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہننے کا طریقہ آ جاتا ہے، شعور لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ بڑے سٹینڈرڈ کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہو۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے اور برے میں فرق سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جائز اور ناجائز کا فرق سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حرام اور حلال میں فرق پتہ چل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شعور۔ ہمارے یہاں شعور کا جو جنرل مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ بڑے سٹینڈرڈ میں بیٹھے ہیں، آپ کو محفل میں جی وہ چھری اور کانٹے کے ساتھ کھانا کھانا آ جاتا ہے تو اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ آپ کو کسی محفل میں لوگوں سے ہاتھ کیسے ملانا ہے جی اس کو شعور، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اصل شعور کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حلال حرام میں فرق پتہ چل جائے، جائز ناجائز میں فرق پتہ چل جائے، اچھے برے کی تمیز آپ کو ہونا شروع ہو جائے، تو یہ علم کا اصل مقصد میری نظر میں ہے۔ چونکہ اعجاز آج کل کے دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچے کو کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے، رسپانسیبل نہیں ہوتے کہ ہم اسے تعلیم حاصل کروائیں۔ اگر ان سے ایک ریسرچ کے ذریعے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی ہے تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو
ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا بس میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف گورنمنٹ اسکول ہے اور ایک طرف پرائیویٹ اسکول میں ہے. اب گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں گے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، جبکہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں گے تو وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے. ایک پینسل سے لے کر کتابوں تک کا ہم بوجھ نہیں سنبھال پاتے. اپنے بچے کو کس طرح سے اس کی کتابیں دلائیں، کس طرح سے اس کو پینسل دلائیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو آپ کا سوال ہے اس حساب سے ایسا ہے کہ میرے پاس اگر موٹر سائیکل لینے کے پیسے ہیں اور میں یہ سوچ کر موٹر سائیکل نہیں لے رہا ہوں کہ میں کار نہیں خرید سکتا، تو میں موٹر سائیکل بھی نہیں لے رہا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں تعلیم دلاؤں گا تو پرائیویٹ اسکول میں نہیں دلا پاؤں گا، تو آپ تعلیم دلانا شروع کریں. جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی آپ میں پہنچ ہے آپ اس حساب سے اپنی کوشش کریں. ہم نے بہت سے ایسے ٹیچرز کو دیکھا ہے، ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں اور وہ بہت اچھے مقام پر ہیں. ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بہت اچھی آفیسز میں کام کر رہے ہیں، جو بہت اچھی گورنمنٹ جابس کے اوپر ہیں اور ان کا اسٹارٹ گورنمنٹ اسکول سے پڑھائی پر ہی تھا. تو پڑھائی ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا گول کہ آپ کو اپنا وائی کلیئر ہونا چاہیے. ایک مشہور ٹرینر ہیں سائمن سینک، ان کا ایک گولڈن سرکل ہے. وہ گولڈن سرکل اس طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ پہلے ایک چھوٹا سرکل بناتے ہیں سینٹر میں، وہاں لکھتے ہیں وائی. اس کے بعد پھر دوسرا سرکل بناتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں ہاؤ، اور تیسرا سرکل بناتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں واٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ انسائیڈ آؤٹ جانا چاہیے. انسائیڈ آؤٹ مطلب کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرنا ہے. یہ دوسرا اور تیسرا اسٹیپ ہے. تو اصل مقصد اگر آپ کا اپنے بچے کو شعور دینا ہی ہے تو یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ میں اسے گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا رہا ہوں یا پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ اسکولز کو بھی تو بہتر بنانا ہے. یہ اس طریقے سے ہے کہ بھائی اگر مسائل ہیں تو ہم ایک سیڑھی لگائیں، ان مسائل کے اوپر سے کود کے چلے جائیں، تو مسائل تو وہیں رہیں گے نا. اگر یہ میرے سامنے یہ دیوار آ رہی ہے اور میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اس دیوار کے اس پار مجھے جانا ہے، تو میرے پاس ایک سیڑھی ہے. میں کیا کروں گا کہ اس دیوار کو ہٹانے کے بجائے سیڑھی لگاؤں گا اور اس طرف چلا جاؤں گا. تو مجھے ایسا لگے گا کہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ میرے لیے عارضی طور پر مسئلہ حل ہو گیا، لیکن وہ مستقل مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اپنی طرف سے کہ آپ گورنمنٹ اسکولز کو بھی بہتر بنانے کے لیے جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم بہت سے گورنمنٹ اسکولز کے ٹیچر بڑے بہترین ہوتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت سنسیئر ہوتے ہیں. پرائیویٹ اسکولز میں جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ پڑھائی کو بہت مہنگا کہہ رہے ہیں تو کس حساب سے کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں اگر کمپیئر کروں آپ کے سال میں لیے گئے جوتوں کی قیمت اور آپ کے سال میں لیے ہوئے کپڑوں کی قیمت کو اسکول میں پے کی گئی سال کی فیس سے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے سال کے لیے ہوئے کپڑوں کی قیمت زیادہ ہوگی، آپ کے سال میں لیے ہوئے جوتوں کی قیمت زیادہ ہوگی. بچے کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسمارٹ فون کی قیمت اس پرائیویٹ اسکول کے سال کی فیس سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں ضرورت کن چیزوں کی ہے. اگر ہمیں ضرورت اچھے جوتوں کی ہے، اگر ہمیں ضرورت اچھے کپڑوں کی ہے، اور اگر ہمیں ضرورت صرف اچھے موبائل فون کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھلے تعلیم کو کم اہمیت دیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایک اچھی تعلیم دلاتے ہیں تو یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ اسمارٹ فونز اس کے لیے فیوچر میں مسئلہ نہیں رہیں گے. اچھا اعجاز، کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ جو یہ لوگوں کے دماغ میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کی پڑھائی میں فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے میرے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں، فرق تو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ فرق تو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ آپ سمجھ کیا رہے ہیں، آپ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں. تو پرائیویٹ اسکولز ایک عارضی طور پر اس مسئلے کا بائی پاس ہیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس کے اوپر بھی کام کرتے رہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں
پڑھائی کا لیول ٹھیک ہو جائے, ہمارے گورنمنٹ ہم اس بات کا احساس کرنا شروع کر دے, وہ اپنے کورس کو اپڈیٹ کر لے, کیونکہ کیا فرق ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے اسکولس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اپڈیٹڈ کورس نہیں ہے, اور پرائیویٹ اسکولس میں آکسفورڈ کا اور دوسری کمپنیز کا کورس چل رہا ہوتا ہے, اور پرائیویٹ اسکولس میں جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ کام ہوتا ہے, گورنمنٹ اسکولس میں وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو جو فرق ہے اس فرق کو ختم کرنا ہے, اس کے اوپر کام کرنا. تو فرق تو ہے پرائیویٹ اسکولس میں اور گورنمنٹ اسکولس میں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کو بھی بہتر کرنا ہے, اور دوسرا کہ پرائیویٹ اسکولس میں بھی جب تک آپ توجہ دیں گے, جب تک آپ اپنے بچے کا جو ہے وہ رزلٹ معلوم کرتے رہیں گے تو بہتر ہوتا ہے, ورنہ بہت سے پرائیویٹ اسکولس میں بھی یہ پرابلم ہے. جی تو ناظرین دیکھا آپ نے اعجاز نے کس طرح سے اس فرق کو ختم کیا. میں بھی آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں. گورنمنٹ اسکولز کے ہی ٹیچر آج ہمیں پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اعجاز, بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اسکول سے آنے کے بعد اپنے بچے کو کسی دکان پر لگا دیں, بری صحبت سے بچے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کی پڑھائی پر کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ وہ اسکول سے آنے کے بعد کسی دکان پر جا کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل فرق تو پڑے گا, لیکن فرق تب پڑے گا جب آپ اس کو دو مختلف سمتوں میں بھیجیں گے. دیکھیں, آپ نے سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مستقبل میں کیا بننے کا ارادہ ہے اس کو دیکھنا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ ایک پکا ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شام میں وہ جو ہے کسی دکان پہ چلا جائے تو آپ اس کو کلینک پہ بھیجیں, تاکہ کوئی خاص فرق اگر اس کی اسٹڈی پر پڑتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد میں دکان پر جاتا ہوں, دکان پر جانے کے بعد پھر دماغ میرا اس طرف لگ جاتا ہے, میں اسکول کو توجہ نہیں دے پاتا, میں ہوم ورک نہیں کر پاتا, تو اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ اگر میرے والدین کو آپ کہنا چاہیں اس بات پہ کوئی کہ فرق ہے یا نہیں ہے, اپنے بچے کو اگر اسکول کے ساتھ ساتھ آپ کام پر بھی لگائیں, کیا آپ اس بارے میں؟ آپ کا جو سوال تھا کہ بچے کو شام میں کسی کام پر اس لیے بھیجا جائے کہ وہ بری صحبت سے بچے, تو یہ تو بہت ایک پوزیٹیو تھاٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوم ورک نہیں کر پاتا, وہ اسکول کے دوسرے معاملات کو نہیں دیکھ پاتا, اس پہ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, ہر چیز کو مینیپولیشن کیا جاتا ہے, ہر چیز کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. پھر آپ نے اپنے بچے میں وہ اسکلس دیکھنی ہے کہ وہ دونوں کاموں کو ایک ساتھ مینٹین کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو اگر تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دونوں کام کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے, تو پھر آپ اس کو بھیجیں. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو جنرلی نہیں بتایا جا سکتا کہ میں کہوں ہاں جی ٹھیک ہے, یا میں کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی اسکلز ہیں, اس کے اندر کتنا ٹیمپرامنٹ ہے, اس کے اندر کتنا جو ہے اس کام کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے, تو پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیا جاتا ہے. تو ہر پیرنٹ کو یہ چاہیے, اگر آپ والدین کے لیے جو سوال پوچھ رہے ہیں, تو ہر پیرنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے دیکھیں کہ یہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. اور دوسرا یہ کہ کام جو ٹیکنیکل کام ہے نا وہ کرنے سے آتا ہے. میں نے آج کل کی ریسرچ, اور میں اپنے اب تو میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے وائی کو کلیئر کر لیں, یعنی اپنے گول کو سیٹ کر لیں کہ آپ نے فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنا زیادہ تر وقت جو شام کا آپ کو ملتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی گزاریں جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ہیں. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی جو میرا بیچ تھا اس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کا بزنس میں انٹرسٹ تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ایسے سبجیکٹس ہیں جو بزنس میں آپ کو کام آنے والے نہیں ہیں, اگر آپ ان پہ تھوڑی سی بھلے اپنی توجہ کم کر دیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت کو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر آپ بزنس کی نالج حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ انجینئرنگ میں ہے تو آپ اپنے ان سبجیکٹس کو جن کی انجینئرنگ میں اتنی اہمیت نہیں ہے, اگر آپ ان کو تھوڑا سا کم وقت دے کر انجینئرنگ والے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور ان ورک شاپس کو اٹینڈ کریں گے, ان جو انجینئرس کے ساتھ بیٹھیں گے, یوٹیوب پہ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو آپ کو ابھی سے وہ ٹیکنیکل نالج آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہماری, میں اگین بات کرتا چلوں, یہ المیہ ہے اور اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے, اور میں نے لکھا بھی ہے کہ ہمارا کورس اپڈیٹڈ نہیں ہے. جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب میں پڑھا تھا وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا, وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اس سے بہت آگے. تو ابھی تک ہم جو ہے وہ ڈی ماڈولیشن اور ماڈولیشن کے فرق کو سمجھ نہیں سکے, اور ہم کام کر رہے ہیں 4G کے اوپر اور LTE کے اوپر. تو فرق ہے, ہماری
کتابوں کے اپڈیٹ ہونے میں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت فرق ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت گزاریں, جو آپ نے فیلڈ چوز کر لی ہے اپنا شام کا وقت اس میں گزاریں. تو اگر کوئی بچہ میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ شام میں اسے میکینک کے پاس بھیجیں اور وہ میکینیکل انجینئرنگ سیکھے. لیکن اعجاز دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بچہ جب وہ اسکول سے جا کر کسی کام پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر بڑے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, بڑی صحبت میں ہے, استاد شاگرد کا ایک وہاں پر جس طرح اسکول میں ہے کہ وہ استاد اور شاگرد اسکول کی لیول پر پڑھائی کی ایک حیثیت ہوتی ہے, وہاں پر دکان پہ جانے کے بعد وہ دوسری ایک اس کی اسٹڈی ہے, وہ کام سیکھ رہا ہے, وہاں پر بھی ایک استاد ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچوں کو لگاؤ ہو جاتا ہے اس کام سے, پھر وہ اپنی اسٹڈی پر اتنی توجہ نہیں دیتے, ایون یہاں تک کہ وہ پھر ان کا وہی کام ایک چائلڈ لیبر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. پھر پیرنٹس اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ اسکول کیوں نہیں جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے, یہ پڑھنا نہیں چاہتا, اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا, بس یہ اسی کام میں لگ گیا ہے, بس وہ سیکھ رہا ہے تو اس کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ سیکھ رہا ہے, تو چائلڈ لیبر کی حد تک وہ کام پہنچ جاتا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنے اس کام کو چائلڈ لیبر کی حد تک لے جائیں؟ ایون یہاں تک آپ کہا جاتا ہے کہ چائلڈ لیبر نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو تعلیم پہلے ہے, تو تعلیم اور چائلڈ لیبر کے فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن اگر اس کو آپ سروے کے حساب سے دیکھیں تو بہت کم ایسے کیسز ہیں جن کیسز سے آپ نے ملایا ہے کہ بچہ اسکول کے بعد پیرنٹس نے اس کو اس جو ہے اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی کام پر بھیجا اور اس کو اس میں انٹرسٹ زیادہ ہو گیا اور اس نے اسٹڈیز کو چھوڑ دیا. زیادہ تر کیسز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسٹڈیز کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس نے ان کو کسی ایسی دکان پر بھیجا ہے تاکہ اگر یہ پڑھ نہیں رہا تو کچھ سیکھ رہا ہے, دونوں میں سے کسی ایک کام کو حاصل کر رہا ہے. لیکن اب اس میں ایک فرق ہے نا, اگر ہم یہ سوچ کر بالکل ہی بھیجنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس اچھے میکینکس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور فرق سمجھانا ہے. اب کیا فرق سمجھانا ہے کہ جی آپ بچے کو اہمیت بتانی ہے کہ ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو جو اس کام پہ ہم ٹیکنیکل جو نالج سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اس کی کیا اسکلز ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اسکولز کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کا یا تو آپ اسکول میں ایسا ماحول دے دیں کہ آپ اس کو جو آپ کے پاس بکس میں نالج ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنیکل نالج لے رہے ہیں, پھر تو میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں بھیجنا چاہیے کسی دکان کے اوپر. آپ کے پاس اگر پریکٹیکل لیبس ہیں تو آپ پریکٹیکل ان کو کام کرائیں, ایسا ماحول بنا دیں. پھر میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں. لیکن اگر میں دیکھیں ایمانداری کے ساتھ اگر بات کی جائے تو میں اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ دونوں کام لے کر چل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھائے کون. اب بچے کو جب یہ سمجھانا ہے کہ آپ کی جو اسکول کی تعلیم ہے وہ اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے اور جو کام آپ ٹیکنیکل سیکھ رہے ہو وہ اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے, تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے اور ان دونوں میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے, بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اب پھر آپ نے فرق یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ بچہ وہاں اس کا دل کیوں لگ رہا ہے اور اسکول میں کیوں نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اس کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ جو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ بجائے اس کے کہ اس چیز پہ کام کریں کہ ہم اسکول میں بچے کو ایسا ماحول دیں کہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, آپ اس چیز سے انکار کر دیں جو وہاں اس کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا دل وہاں لگ رہا ہے, وہیں سے اٹھا لو. تو بھائی آپ اپنی اسکلز کو امپروو کریں نا. ایز اے ٹیچر آپ دیکھیں کہ آپ سے بچہ کیوں بھاگ رہا ہے, اس کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ اپنی اسکلز کو امپروو کریں اور آپ ان کو پڑھائیں تاکہ بچے کا انٹرسٹ یہاں پر بھی آئے. اچھا, ایجوکیشن کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا, والدین کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا. میرے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت تو بہت ہے, تعلیم تو ہے, ہم نے تعلیم بھی حاصل کر لی لیکن ہمیں روزگار نہیں مل رہا, تو ایسی تعلیم مطلب وہ تعلیم کو برا کہتے ہیں کہ تعلیم ہمیں تو نوکری نہیں ملتی, بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی شخص کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ تعلیم کی کچھ کمی ہے ان میں, کہ وہ تعلیم انہوں نے صحیح حاصل نہیں کی جس کی وجہ سے وہ روزگار نہیں ڈھونڈ پا رہے صحیح طرح سے, یا ان کے اندر خود کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی تعلیم کچھ اس طرح سے آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, بے روزگاری وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر مواقع کم ہوتے ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارا ملک مسائل سے گھرا ہوا ہے, تو جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, جتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اتنی زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے. اب یہ جو
میں اس کو ان کو کمپلین کرنے والے لوگ کہتا ہوں نا کہ جن کو جو کسی بات سے خوش نہیں ہے، تو شاید انہوں نے تعلیم جو ڈگری ہے، میں اس کو تعلیم نہیں کہوں گا، جو انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے وہ نوکری کے لیے حاصل کی تھی، جو انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے وہ جاب کرنے کے لیے ہی کی تھی، اس وجہ سے جب ان کو جاب نہیں مل پا رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی تعلیم حاصل کرنی کیوں ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وائی یہ تھا کہ مجھے اچھی جاب لینی ہے تو پھر آپ کو تعلیم اس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے تھی کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتی ہے۔ اگر میں جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا ہوں یا بیچلرز کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں فارغ ہوں مجھے نوکری مل جائے، تو پھر مجھے ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ اس ٹیلی کمیونیکیشن کی جاب میں مجھے کن کن جو میرے اندر اسکلز موجود ہونی چاہیے کہ مجھے جلدی سے جاب مل جائے گی۔ تو آپ کو اپنا وائی کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ جابس بہت ہیں، اگر جابس نہیں ہیں تو آپ اتنے زیادہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں تو مسائل اتنے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صفائی کا کام شروع کر دیں تو آپ بلینئر بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا کام شروع کرائیں تو آپ بلینئر بن سکتے ہیں، اتنی اپرچونٹیز ہیں۔ دیکھیں جتنا بڑا مسئلہ اتنی بڑی اپرچونٹی۔ اس کی مثال میں کچھ ایسے دوں گا کہ آپ کے یہاں مچھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مچھر ختم ہو جائیں، اور مورٹین والے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہماری روزی میں برکت ہے۔ تو مچھر جو ہے وہ کتنے لوگوں کا روزگار بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس مسئلہ اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ کے یہاں لائٹ بہت جاتی ہوگی، بہت کمپلین کرتے ہوں گے، آج کل تو لوڈ شیڈنگ کے اوپر بہت کمپلین ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ لائٹ نہ جائے، اور یو پی ایس اور سولر سسٹم والے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے مسئلے کو اپنی اپرچونٹی سمجھ لیا۔ تو جو بے روزگاری کی شکایت کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا کام بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر اپنی وائی کو کلیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس اپنی ڈگری جس کے بیس پہ آپ بات کر رہے ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اگر اس ڈگری کی بنیاد پر آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ مجھے جاب ملنی چاہیے تو آپ کے اندر اسکلز بھی ہونی چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنے آج کل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے بندے کو رہنے دے، کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں نے ایسے لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے جن کے پاس ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ٹیکنیکل لوگوں کی اتنی شارٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگوں کو پہلے ہائر کرتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر ان کو کام سکھاتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ڈگری کے دوران ان ساری ٹیکنیکل اسکلز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ڈگری حاصل کرنے، بلکہ اگر آپ اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھا نالج ہوتا ہے تو آپ اپنی کوالیفیکیشن کے دوران ہی اچھی جابس آپ کو آفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ نہ کہیں، کیونکہ یا انہوں نے صرف ایک ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ جی تو میرے ملک کے نوجوانوں، پاکستان کا فیوچر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو خدا را اپنی تعلیم کو ڈگری سمجھ کے نہ حاصل کریں، اپنی تعلیم کو اپنی تعلیم سمجھ کے حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر روزگار بھی مل سکے گا۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اعجاز نے کس طرح سے مثالیں دے کر بچوں کے بارے میں تعلیم، والدین کو نصیحت بھی، ابھی اعجاز سے میں چاہوں گا کہ اعجاز ہمارے والدین کو ایک نصیحت بھی دے دیں کہ کس طرح سے اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں کہ وہ تعلیم کی طرف زیادہ راغب ہو جائے، کیونکہ یہی بچے ملک کے معمار ہیں۔ تو آپ میرے والدین کو ایک چھوٹی سی کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو بہتر تعلیم بھی دلوا سکیں اور ایک اچھا ٹرینر بھی بن سکیں، اور ایک اچھا مطلب یہ سمجھ سکیں کہ خود بھی سمجھ سکیں کہ تعلیم ہی سب کے لیے ضروری ہے، بچہ بھی یہ سمجھ جائے کہ میں تعلیم سمجھ کے حاصل کروں گا تو مجھے بہتر روزگار ملے گا۔ تو آپ ایسے والدین کے کیا کہیں گے؟ دیکھیں والدین اس بات کو والدین کو اندازہ ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیش کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز کسی کو پھینک کے دی ہے اور چاہے وہ چیز اس کے کام کی ہے لیکن وہ اس کو اٹھائے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اس کے کام کی ہے اور آپ نے بڑی گفٹنگ کر کے اور اس کو پیک کر کے اور پھر اس کے سامنے پیش کرتے ہو تو وہ اس کو بڑے احترام سے لیتا ہے اور اس کو بڑا خیال کر کے، جو گفٹ ہوتا ہے آپ کیوں سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بڑے
اچھے طریقے سے دیا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھینک کر چیز کسی نے دی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہو، آپ اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے ہو، آپ اٹھاتے بھی نہیں ہو اس کو. تو ہم اس تعلیم کے تحفے کو بچوں کو پیش کیسے کرتے ہیں؟ سب سے ضروری بات یہ ہے، ہم خود جب بچے کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں تو بیک اینڈ پہ جب ہم بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پڑھے لکھوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں غلط لوگوں کو عزت دی جاتی ہے. تو آپ بچوں کا ذہن کیا بنا رہے ہو؟ آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہو، تعلیم کا تحفہ دلا رہے ہو، ساتھ میں ان کو سمجھا کے رہے ہو بیٹا تعلیم کی کوئی اہمیت ہے نہیں لیکن تم پڑھو، تعلیم والے کی کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں لیکن تم پڑھو. تو آپ بتائیں کہ جب بچے کے سامنے آپ اس طریقے سے تعلیم کو پیش کریں گے تو کیا وہ تعلیم حاصل کرے گا؟ آپ نے اس کے پازیٹیوز لوگ بچوں کے سامنے، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا جس طرح کا آپ ماحول بنا کر رکھیں گے ویسا آپ کا باڈی رسپونڈ کرے گی. تو اگر آپ پازیٹیو باتیں کرتے رہیں گے تو پازیٹیو ذہنیت والے بچے ہمارے معاشرے میں آئیں گے، اور اگر آپ نیگیٹو باتیں کرتے رہیں گے تو نیگیٹو ذہنیت والے بچے پروان چڑھیں گے. تو ضرورت یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی اس پہ زیادہ توجہ دی جائے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، نہ کہ اس پہ کہ آج کل تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے بجائے اس کے کہ آج کل تعلیم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو بچوں کی پرورش کے وقت اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھا کریں کہ جو چیز آپ نے ان کو چاہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ حاصل کرے اس کو بہت اچھے طریقے سے پیش کریں. بہت بہت شکریہ اعجاز، آج آپ تعلیم سے متعلق والدین کو نصیحت کر رہے تھے. جی تو آپ نے اعجاز کی ساری گفتگو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی ہوگی. بچوں کے لیے بھی یہاں پر نصیحتیں کی گئی ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی کی گئی ہیں. اپنے اس پروگرام کو اختتام تک لے جانے سے پہلے اعجاز میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ایک ہمیں میسج موصول ہوا تھا دانش خانزادہ کی طرف سے. ان کا یہ سوال تھا کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایبلٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے جو وہ نہیں ظاہر کر پاتا، نہیں جان پاتا کہ وہ کس طرح سے اس کو نکالے. تو خود اعتمادی انسان اپنے آپ میں کس طرح سے آمادہ کرے، کس طرح سے جگائے کہ اسے وہ ایبلٹی نظر آئے کہ میرے اندر یہ خاصیت تھی، میرے اندر یہ اسکلز موجود ہیں پہلے سے لیکن وہ اس کو ابھار نہیں پا رہا. وہ کس طرح سے اینالائز کرے کہ مجھے میرے اندر یہ ایبلٹی ہے اور میں کس طرح سے اس کو نکالوں. بالکل، دیکھیں اپنے آپ کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ دیکھتے ہو خود کو دوسروں کی نظر سے، اور ایک آپ دیکھتے ہو خود کو اپنی نظر سے. ٹھیک ہے، اور ہم زیادہ تر جو خود کو اینالائز کرتے ہیں وہ دوسروں کی نظر سے کرتے ہیں. ہمیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام اچھا کرتے ہو، یہ کام خراب کرتے ہو. ہمیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بننا چاہیے اور تمہیں یہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب تک خود کو وقت نہیں دیں گے تو آپ اپنے آپ کو جانیں گے کیسے. ہمارا زیادہ تر وقت دوسروں کو اینالائز کرنے میں گزر رہا ہوتا ہے کہ جی معین کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. میں ہمیشہ آپ کو ہی مشورے دیتا رہوں گا کہ معین تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں اس کلر کی شرٹ پہننی چاہیے، تمہیں اس کلر کی پینٹ پہننی چاہیے، اس طرح کے جوتے پہنا کرو، تم پہ اچھے لگیں گے، ہیئر اسٹائل ایسا بنایا کرو تم پہ. میں تمہیں سجیشن دے رہا ہوتا ہوں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. اور اپنے بارے میں اپنے آپ کو کتنا وقت دے رہا ہوں، یہ سوال اگر ہر کوئی خود سے کر لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ مجھے میری سکلز کا پتہ کیوں نہیں چل رہا. اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. میں تو ہمیشہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلے آپ یہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کریں، بہت ساری چیزیں ٹرائی کریں. جن چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے اور جن چیزوں کو کرنے میں آپ کو سکون ملتا ہے وہ چیزیں کریں. آپ اس چیز کے لیے بنے ہو. جو چیز میں آپ بہت اچھے ہو لیکن آپ کو وہ کام کرتے ہوئے بیزار ہوتے ہو تو وہ کام کبھی نہ کریں، کیونکہ آپ اس کام کے لیے بنے نہیں ہو. تو ہمارے پاس اگر زیادہ تر کیریئر کاؤنسلنگ کے ایونٹ میں بھی ٹرینرز یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس چیز کا اسکوپ ہے، اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز میں پیسہ بہت زیادہ ہے اور اس چیز میں عزت رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ آپ نہیں بتا سکتے کسی کو کہ آپ کو اس چیز کے اندر یہ اسکوپ ہے تو آپ کو اس کے اندر جانا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے جان سکتے. اور کوئی ٹرینر
کوئی کاؤنسلر آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، صرف آپ خود کو بتا سکتے ہو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ٹرائی کریں، ان میں جو چیز آپ کو زیادہ مزہ دے رہی ہے، جس کام کو کرنے میں آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ وہ کام کریں، اور اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کون سی فیلڈ کی طرف جانا ہے. تو خود اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو وقت دیں، خود کے بارے میں سوچیں. اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ، آپ 15 دن میں ایک مرتبہ بیٹھ کر اینالائز کریں، یار پچھلے 15 دن میں نے کون کون سے کام کیے، ان میں کون کون سے کاموں نے مجھے خوشی دی اور کون کون سے کاموں سے میں بیزار ہوا، تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح کے کام میں آپ کو مزہ آتا ہے. جس طریقے سے میں اپنے آپ کی بات بتاؤں تو بہت عرصہ تک میں یہ سمجھتا رہا کہ مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے، لیکن جب میں نے اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی نا، تو میں کچھ عرصہ کمپیوٹر کو، کوئی 1 گھنٹہ بھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا تھا میں بور ہونا شروع ہو جاتا تھا. حالانکہ میں بہت اچھا تھا اس میں، لیکن میں بور ہونا شروع ہو جاتا تھا. میں نے اس میں سے ہاتھ نکال دیا. پھر جب کرتے رہے، بہت سارے کام ٹرائی کیے، تو پھر جا کر مجھے پتا چلا کہ مجھے بولنے میں جو ہے وہ میں اپنے آپ کو پرسکون فیل کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ سمجھاؤں، لوگوں سے انٹریکشن کرنا مجھے پسند آتا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ ڈسکس کرنے میں مزہ آتا ہے. تو پھر میں نے اپنی فیلڈ کو سوئچ کیا اور میں ایک ٹیچر اور ٹریننگ فیلڈ کے اندر آ گیا. تو مسئلہ یہ کہ آپ کام کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو کس چیز میں، اور دیکھیں جو کام مجھے پسند آ رہا ہوگا، جو کام مجھے اچھا لگ رہا ہوگا، میں اس کو دل سے کروں گا. اور جب دل سے کروں گا تو اچھا کروں گا تو پیسے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کا کام اسکوپ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کام کے اسکوپ کو دیکھ کے کام کے پیچھے بھاگیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے کام، وہ کام کریں اور اس کا اسکوپ بنائیں، اور خود بخود اسکوپ بننا شروع ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز احمد باجوہ صاحب. امید ہے کہ دانش خانزادہ صاحب نے اپنے اس سوال کا جواب سن لیا ہوگا. آپ بھی ہمیں اپنے سوالات واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آن لائن کے پیج پر بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سوال کو اعجاز کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کو بہتر طریقے سے مل سکے، تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا ہمارے اسلام آن لائن فیس بک کے پیج پر آپ سوال کر سکتے ہیں. امید سحر کی اس نشست کو اختتام پر لے جاتے ہوئے ایک بار پھر سے امید سحر کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان معین الدین زئی کو اور اعجاز احمد باجوہ کو. خدا حافظ.